اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ جماعت پنجم مضمون اردو ہے اور سبق ہے، جس کو ہم آج پہلے آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ کو سمندر کے بارے میں بتائی گئی تھی معلومات۔ آج ہم اس میں عنوان کتاب کا سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔ یہ بہت ایسے کوئی تفصیلی سوال نہیں ہے، بہت چھوٹے چھوٹے ہم آواز الفاظ ہیں، الفاظ متضاد، اس طرح کا کام ہے جو ہم اس کو کتاب میں ہی مکمل کر لیں گے، اور یہ بآسانی آپ کتاب میں کرتے رہتے ہیں یہ کام، آپ کو پتہ ہے، تو یہ ہم بہت آسانی سے کتاب میں مکمل کر لیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ کتاب میں سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 کو حل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی اسمارٹ اردو کی 5ویں کی کتاب، جس میں سے آپ نے سبق میں آؤ سمندر چلیں کے سوال نمبر 2، 3 اور 4 حل کریں گے۔ پیارے بچوں، سبق ہے آؤ سمندر چلیں، جس کی آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی، جس میں آپ کو سمندر کے بارے میں معلومات بتائی گئی تھی اور سمجھایا گیا تھا کہ کس طرح اس سبق میں کیا کیا کام ہے اور اس میں کیا معلومات آپ کو پہنچائی گئی ہے۔ یہ آپ کو سب کچھ اس سے پہلے والی ویڈیو میں سمجھایا جا چکا ہے۔ آج ہم اس کی سوال نمبر 2 اور 3 کتاب میں جو ہیں اس کو مکمل کریں گے، جو پیج نمبر 31 پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا اس میں مشق کے سوال دیے گئے ہیں، جو کہ آپ ظاہر سی بات ہے اس کو کاپی میں حل کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھیے سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ یہ بھی آپ نے کاپی میں ہی مکمل کرنے ہیں، اور اب آپ کو جملے لکھنے کی پریکٹس بہت اچھے سے ہو گئی ہوگی، جیسے ہے مخلوقات، موتی، شکل و صورت، خوش رنگ، نایاب، معلومات، دلچسپ اور فطرت۔ یہ تمام الفاظ وہ ہیں جس کو آپ کتاب میں اس کے کاپی میں اس کے جملے بنائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اردو ادب کاپی میں اس کا کام آپ مکمل کر لیں گے۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنے گا، نئے الفاظ، اور اس کے بعد آپ جملے بھی اتار سکتے ہیں اور سوال جواب بھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں کتاب کا پہلے ہم کام مکمل کر لیتے ہیں، جو کتاب میں ہمیں چھوٹے چھوٹے سے سوال دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ کو سبق میں سے درست الفاظ چن کر مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے، جس آپ نے ریڈنگ کی ہوگی، آپ کو ریڈنگ کا کام دیا گیا تھا کہ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اچھے سے، تاکہ آپ آسانی اس کی خالی جگہ کر سکیں۔ دنیا میں تقریباً ڈیش حصہ خشکی اور ڈیش حصے پانی ہے۔ اس کا جواب ہے دنیا میں تقریباً 1 حصہ خشکی اور 3 حصے پانی ہے۔ یہ جگہ تھوڑی سی چھوٹی سی تھی، اس لیے میں نے تھوڑا اوپر کر کے لکھا ہے، آپ اس کو چھوٹا کر کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں۔ سمندر کے اندر پورا ایک ڈیش بسا ہوا ہے، سمندر کے اندر پورا ایک جہان بسا ہوا ہے۔ سی پی کے جسم کے ڈیش حصے ہوتے ہیں، سی پی کے جسم کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس سی پی میں موتی پیدا ہوتا ہے وہ خود بھی بڑی ڈیش ہوتی ہے، جس سی پی میں موتی پیدا ہوتا ہے وہ خود بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ سی پی کے نرم حصے میں ہی سی پی کا ڈیش اور ڈیش ہوتے ہیں، سی پی کے نرم حصے میں ہی سی پی کا دل، معدہ اور اعصاب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی خالی جگہ ہے، جس کے شروع میں پہلی خالی جگہ میں جو 2 حصے 1 اور 3 آئے گا، 1 حصہ خشکی، 3 حصہ پانی ہے۔ سمندر کے اندر پورا ایک جہان آباد ہے، بسا ہوا ہے۔ سی پی کے جسم کے 2 حصے ہوتے ہیں، جس سی پی میں موتی ہوتا ہے وہ خود بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ سی پی کے نرم حصے میں ہی سی پی کا دل، معدہ اور اعصاب ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے سبق میں، یہ تمام معلومات ہم نے اس سبق میں آؤ سمندر چلے میں پڑھی ہے۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 31 پر ہی سوال نمبر 4 کی طرف۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہ بہت آسان ہے، متضاد الفاظ آپ کو آتے ہیں، وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ سخت ہے، سخت کا نرم ہوتا ہے، سچا، سچا کا جھوٹا ہوتا ہے، یا جی ہاں الفاظ کی ضد لکھنی ہے متضاد۔ محفوظ، محفوظ کا غیر محفوظ ہوتا ہے۔ نازک، نازک کا سخت ہوتا ہے۔ ختم، ختم کا شروع۔ اصلی اور نقلی، یعنی کہتے ہیں نا اصلی اور نقلی میں پہچان کیجیے۔ بہت آسان الفاظ ہیں جس کی متضاد آپ بآسانی بنا سکتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ سب کو بھی اس کو آتی ہوگی۔ اب آ جائیے پیج نمبر 32 پر، یہ دیکھیے پیج نمبر 32 پر سوال نمبر 5 ہے،
دیے گئے الفاظ کے 3 ہم آواز الفاظ لکھیں. ٹھیک ہے، یہ ہم آواز الفاظ میں بہت آسان ہوتا ہے. یہ آپ کو کروانے کی، ویسے مجھے کروانا تو نہیں چاہیے، یہ سوال آپ ہی کریں گے، لیکن پھر بھی میں نے ایک لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. جیسے کہ باری ہے، باری کا ہو جائے گا ساری. اب آپ آگے 2 ہم آواز خود سے لکھیں گے. ٹھیک ہے، نرمی ہے، نرمی کا میں نے 1 ہم آواز لکھ دیا ہے گرمی. گرمی کے آگے 2 ہم آواز الفاظ آپ خود لکھیں گے. لہر، لہر کا میں نے لکھ دیا ہے مہر. اب اس کے آگے آپ یہ 2 ہم آواز خود سے لکھیں گے. رنگ، رنگ کا میں نے لکھ دیا ہے دنگ. اس کے آگے آپ 2 ہم آواز الفاظ خود سے لکھیں گے. ویسے تو یہ پورا آپ کو خود سے ہی کرنا تھا کیونکہ بہت ہی بچوں والا کام ہے اور یہ بہت آسانی ہے، آپ بآسانی اس کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب آ جائیے سوال نمبر 6 کی طرف. سبق میں سے چن کر مرکب الفاظ لکھیں. مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی پڑھایا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کلاس 4 میں بھی پڑھا ہوا ہے. ایسے 2 الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے، مل کر ایک لفظ بنتا ہے، وہ مرکب الفاظ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ خوش قسمت، بے رنگ، یہ تمام مرکب الفاظ ہیں. ہمیں چونکہ سبق میں سے چن کر مرکب الفاظ لکھنا ہے، تو ہم نے دیکھیں سبق میں سے جو چنے ہیں وہ لکھے ہیں شکل و صورت. یہ بھی شکل الگ، صورت الگ، الگ الگ 2 الفاظ ہیں، لیکن یہ ایک مل کے مرکب الفاظ بن جائے گا شکل و صورت. اس کے بعد آ جائیے خوش رنگ. خوش رنگ بھی ہوتا ہے، بے رنگ بھی ہوتا ہے. ہم نے سبق میں سے اس کو خوش رنگ لیا ہے. اس کے بعد ہے چمکدار. یہ بھی سبق میں موجود ہے. چمکدار موتی، جیسے کہ سچا موتی ہوتا ہے. آس پاس، یعنی کہ قریب ترین، آس اور پاس دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن یہ مل کے ایک مرکب الفاظ بن گئے ہیں. لعاب دار، یہ بھی ایک مرکب الفاظ ہے. لعاب الگ ہے، دار الگ ہے، تو لعاب دار ایک مرکب الفاظ ہے. میں نے ان الفاظ کو کتاب کے سبق میں سے دیکھ کے لکھا ہے. آپ چاہیں تو خود سے ڈھونڈ کر بھی اس کے علاوہ مرکب الفاظ اس میں لکھ سکتے ہیں. کوئی سے بھی 5 مرکب الفاظ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب ہے یہ سوال نمبر 7 ہے. دیے گئے الفاظ کو غور سے پڑھنے کے بعد صفت اور موصوف الگ الگ کر کے لکھیں. ٹھیک ہے، صفت اور موصوف آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی 4 کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کی تعریف بتانا چاہوں گی، تھوڑا سا ایک آپ کو سمجھانا چاہوں گی تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو، کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو آئیے پہلے جانتے ہیں صفت اور موصوف کی تعریف. یہ دیکھیے صفت اور موصوف، جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو پہلے بھی پڑھا ہے. اس میں صفت کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جو کسی اسم، نام کی اچھائی برائی بیان کرے، اس اسم کی اس میں صفت کہلاتا ہے. اور موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، جس اسم کی جائے. ٹھیک ہے، وہ لفظ جو کسی اسم کی نام کی اچھائی یا برائی، یعنی کہ کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے تو وہ اس میں صفت کہلاتا ہے. جیسے کہ احمد نیک لڑکا ہے. ٹھیک ہے نا، علی بہادر ہے، تو اس میں نیک اور بہادر اس میں صفت ہے. اس کے بعد آ جائے موصوف. موصوف کون ہے؟ جس چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. مثلا لیا ہوا اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت بجری تھے. مرحب کو اپنی بہادری پر ناز تھا. تو درج والا جملوں میں جری اور بہادر اس میں صفت ہے، یعنی کہ ان کی خصوصیات ہے، جبکہ حضرت علی اور مرحب جن کی صفت یا خوبی بیان کی جا رہی ہے موصوف ہیں. ٹھیک ہے، حضرت علی اور مرحب جو ہیں موصوف ہیں کیونکہ ان کی خوبی بیان کی جا رہی ہے. جیسے میں نے کہا علی نیک لڑکا ہے، علی اس میں موصوف ہے اور نیک اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس میں صفت اور موصوف. امید کرتی ہوں آپ اس میں صفت اور موصوف کو سمجھ چکے ہوں گے اور اب اس میں کوئی بھی آپ کو ایسی کنفیوژن نہیں ہوگی. آئیے ہم چلتے ہیں اور اپنی کتاب کا اس میں صفت کا کام مکمل کرتے ہیں. جی تو بیٹا سوال نمبر 7 میں آپ کو بتایا گیا کہ دیے گئے الفاظ کو غور سے پڑھیں، پڑھنے کے بعد صفت اور موصوف الگ الگ کر کے لکھیں. یعنی کہ انہوں نے صفت اور موصوف ملا کے آپ کو بتا دیا، جیسے کہ بیش قیمت پتھر، بیمار بوڑھا، سچا موتی، دلچسپ معلومات، چمکدار لعاب، عمدہ لکھائی، لا علاج مریض، بہادر فوجی، خوفناک راستہ. ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ ایسے ہیں جس میں صفت اور موصوف دونوں موجود ہیں. اب آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے؟ الگ کرنا ہے. جیسے کہ اس میں صفت بیش قیمت پتھر ہے. پہلا بیش قیمت صفت ہو گئی، پتھر پتھر کون ہے؟ موصوف ہے کیونکہ اسی کی خوبی ہے بیش قیمت. ٹھیک ہے، بیش قیمت اس میں صفت ہے اور پتھر موصوف ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائے چمکدار لعاب. تو اس میں چمکدار اس میں صفت ہے جبکہ لعاب
اس میں موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں بیمار بوڑھا، تو بیمار اس کی صفت ہے اور بوڑھا، بوڑھا کس کی صفت، کس کی بیمار بیان کیا جا رہا ہے، بوڑھا کو، تو بوڑھا اس میں موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عمدہ، عمدہ لکھائی، تو اس میں عمدہ اس میں صفت ہے، یعنی کہ اس کی جو تعریف ہے وہ عمدہ ہے، اور لکھائی یعنی کہ کیا چیز کی ہے، وہ لکھائی ہے، عمدہ لکھائی، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 میں نے آپ کو کر کے بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ سچا موتی، دلچسپ معلومات، لا علاج مریض، بہادر فوجی، خوفناک راستہ، یہ باقی کے کام جو ہے آپ 5 خود سے یہاں پہ لکھیں گے الگ الگ کہ یہ آپ کس طرح کرنا ہے، کون سے اس میں صفت ہے اور کون سے اس میں موصوف ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا کتاب کا کام تھا جس میں ہم نے سوال نمبر 3، 4، 5، 6 اور 7 ہم نے مکمل کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا، اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آپ بآسانی اس کو حل کر سکیں گے۔ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔